سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا۔ ویلکم ٹو ذوق یقین، میں محمد شمیم حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تشبیہ تمثیل اور غیر تمثیل کی۔ یہ تشبیہ کی ایک قسم ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تشبیہ کی ارکان، تشبیہ کی اقسام سب کچھ دیکھ چکے ہیں، تو ابھی ہم تمثیل دیکھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتا دوں، میں بہت ساری چیزیں فری آف کاسٹ کروا چکا ہوں اور میرے چینل پہ موجود ہے، اور وہ سیریز اور سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ جو ایک ہفتہ ہے آپ کی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک ماریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں ایسی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ویڈیو، جیسے کہ میرا پیڈ گروپ ہے، اس میں یہ نے بھیجا ہے، اس لیے کہ جو بچوں نے پیڈ کیا ہے ان کے لیے میں الگ اسپیشل گروپ بنا رکھا ہوں اور ان کو چیزیں بھیجتا ہوں اپنی طرف سے، جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے فری آف کاسٹ کر دیا تھا صرف آپ لوگوں کی خاطر، تاکہ آپ لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں نے پیڈ میں بھیجا ہے، پھر یہ دیکھیں میں نے فری آف کاسٹ کیا ہے، مطلب میری ایک نہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بھی فری آف کاسٹ آتی رہتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات جو میں نے سرپرائز دیا تھا کہ یونٹ 5 اور یونٹ 10، یونٹ 5 علم البلاغہ و علم العروض، یہ سب کا سب فری آف کاسٹ میں نے ڈالا ہے، جس میں تشبیہ اور اس کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے یونٹ 5 کا ٹرانسلیشن میں بھی میں فری کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ٹاپکس ہیں یونٹ 10 کے، اس کو بھی میں فری کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسلیشن ٹرمینالوجیز کی سیریز چل رہی ہے، 4 سیریز ہو چکی ہے، باقی اور سیریز جلدی ہی لانچ ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے بکس کی سیریز چل رہی ہے، جو کہ پی ایچ ڈی کی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کی آج کی کلاس۔ آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں تشبیہ تمثیل اور غیر تمثیل کی۔ اس کے اندر ہم اس کی تعریف کو دیکھیں گے، پھر ایک شعر کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ تشبیہ ہے یا غیر تمثیل ہے۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں تشبیہ تمثیل اور غیر تمثیل کی۔ سب سے پہلے ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کہتے کیا ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم اپنے اردو زبان میں یا ہم کسی دوسری زبان میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، کہتے ہیں کہ یسمت تشبیہ تمثیلا اذا کان وجہ الشبہ فیہ صوغۃ منتزعۃ من متعدد وغیر تمثیل اذا لم یکن وجہ الشبہ کذالک۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تمثیل یسمت تشبیہ تمثیلا اس وقت کہا جاتا ہے جب وجہ شبہ اس میں متعدد صورتوں میں ہو، منتزعۃ من متعدد، جیسے کہ ہم نے وجہ شبہ مان لیا شجاعت رکھی، پھر ہم نے اس کے علاوہ ٹھیک ہے جرأت بھی رکھ دیا، پھر ہم نے بہادری بھی رکھ دیا، پھر ہم نے جمع مردی بھی رکھ دیا، اسی طریقے سے حالات سے ٹکرانے کا ہنر بھی رکھ دیا۔ ساری چیزیں مطلب ایک وجہ شبہ کو کئی صورتوں میں بنایا گیا ہو، ایک ہی وجہ شبہ ہو لیکن متعدد۔ دیکھیں اذا کان وجہ الشبہ فیہ صوغۃ منتزعۃ من متعدد، کہ جس میں وجہ شبہ متعدد چیزوں سے اخذ کی ہوئی صورت ہو، وغیر تمثیل اذا لم یکن وجہ الشبہ کذالک، اور غیر تمثیل ہوگا جب اس طریقے سے نہ ہو، جس میں کہ وجہ شبہ صرف ایک ہی صورت یعنی مفرد ہو، جس میں وجہ شبہ مفرد ہوگا اس کو ہم غیر تمثیل کہیں گے، اور ہم تمثیل اس کو کہیں گے جس میں وجہ شبہ مفرد کے علاوہ متعدد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مفرد جب ہوگا تو غیر تمثیل ہوگا، اور متعدد جب ہوگا تو تمثیل ہوگا۔ اس کا دھیان رکھیں کہ جب وجہ شبہ متعدد ہوگا جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں تو تمثیل ہو جائے گا، اور جب مفرد ہوگا تو یہ غیر تمثیل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں کہ شعر کو پڑھتے ہیں اور اس کا اگزامپل دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو سب سے پہلے شعر ہے، اس میں بحتری صاحب کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بحتری کے بارے میں پڑھ رکھا ہے عصر عباسی کے دوران، اور اگر یہ کلاس عصر عباسی کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم نے فری آف کاسٹ آپ لوگوں کے لانچ کیا تھا، جس میں نے اہم پوائنٹس کو اور جو اہم چیزیں ہوتی ہیں جو فیمس ہیں یا جس میں کنفیوژن تھی وہ میں نے کلیئر کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو لنک آپ کو مل جائے گی گروپ کے اندر، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ بحتری کہتے ہیں کہ تعریف میں کسی کے بعد میں بھائی صاحب، یہ ممدوح جو ہے ہوا بحر السماح والجود فازدد منہ قربا تزدد من الفقر بعدا، کہ وہ امیر ممدوح ہے جس کا یہ مطلب تعریف کرتے ہیں، جس کی وہ کہتے ہیں جود و سخا کا سمندر ہے، بحر السماح والجود، ٹھیک ہے، سمندر ہے بحر السماح والجود، جود و سخا کا، فازدد منہ قربا، تو تم زیادہ کرو اس سے قربت، کہ تمہارا جتنا زیادہ قریب ہوگا یا جتنا تم اس سے قریب ہوگے
तज़दद मिनल फ़क़्र फ़क़्र बुअदन, फ़क़्र व फ़ाक़ा उतना ही दूर हो जाएगा। कहना चाह रहे हैं कि जो अमीर ममदूह है या जो मेरा ममदूह है वो जूद व सखा का समुंदर है, इससे तुम्हारा जितना ज़्यादा करीब होगा उतनी ज़्यादा फ़क़्र से दूरी होगी, जिससे तुम्हारी क़ुर्बत उससे बढ़ेगी, उससे तुम्हारा फ़क़्र व फ़ाक़ा ख़त्म हो जाएगा। मतलब यह है कि बहुत बड़ा सखी है, किसी को इनकार नहीं करता है। इसको और इन दोनों शेर को एक साथ देखने वाले हैं हम। अब कह रहे हैं वलैलिन कमौजिल बहर अरखा सुदूलुहु अलैया बिअनवाइल हुमूमि लियब्तली, इमरुल कैस का है, इसके मुअल्लक़ा का शेर है। इस तरीके से भी देखते थे, मुअल्लक़ा के वक्त मैंने उसको बताया था। वलैलिन कमौजिल बहर, और कितनी ही रातें, कमौजिल बहर समुंदर की मौजों जैसी हैं, अरखा सुदूलुहु अलैया बिअनवाइल हुमूमि गमों लियब्तली मुझे आजमाएं। यानी बहुत सी रातें समुंदर की मौजों जैसी हैं जिन्होंने तरह तरह के गमों के ज़रिए मेरे ऊपर अपने पर्दे डाले। अरखा सुदूलहु, अपने पर्दे डाले। वलैलिन कमौजिल बहरी अरखा सुदूलहु, और बहुत सी रातें समुंदर की मौजों जैसी हैं जिन्होंने तरह तरह के गमों के ज़रिया मेरे ऊपर पर्दे डाले, अपने पर्दे डाले। ताकि लियब्तली, ताकि मुझे आजमाएं। बेअनवाइल हुमूम में तरह तरह के गमों के पर्दे डाले ताकि मुझे आजमाएं। अब हम इन दोनों अशार का मफहूम समझते हैं कि किस तरीके से ये कैसे इन्होंने बताने की कोशिश की है, या कैसे ये तशबीह है, या कैसे ये गैर तमसील है, या क्या है, सब कुछ देखते हैं। तो चलें देखें, सबसे पहले ये बोल रहे हैं भाई साहब कि देखें मुशब यहाँ बुख्तरी साहब कह रहे हैं कि ममदूह बिलबहर फिलजूदी वस्समाह वयंसहु लिन्नासी अन यक़्तरिबू मिन्हु लियब्तइदू मिनल फ़क़्र। इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, मैं इसका आपको खुलासा बताता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं कि बुख्तरी अपने ममदूह को जोडो सखा में समुंदर से तशबीह दे रहा है, लोगों को क्या नसीहत कर रहा है, फज़दत। आप यहाँ देखेंगे तो फज़दत, कि आप उससे करीब हों, जितना आप क़ुर्बत इख्तियार करोगे तुम्हारा फ़क़्र फ़ाक़ा दूर हो जाएगा। और इसी तरीके से इमरुल कैस को रात की तारीकी और हमलनाकी में समुंदर की मौजों से तशबीह दे रहे हैं, और ये कि इस रात ने उस पर गमों और मसाइब के साथ अपने पर्दे डाले, उसको आजमाने के लिए, उसके सब्र और क़ुव्वत बर्दाश्त को आजमाने के लिए। अब अगर आप इन दोनों तशबीहों में, यहाँ से देखें आप कि अगर आप इन दोनों तशबीहों में गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वजह शिब एक सिफत या चंद सिफात हैं जो दो चीज़ों के दरमियान मुश्तरक हैं, और यहाँ ममदूह और समुंदर सखावत की सिफत में मुश्तरक होना है, और रात और समुंदर की मौज का दोनों सिफतों यानी तारीकी और हमलनाकी में मुश्तरक होना है। और जब वजह शिब इस तरह हो तो इसका नाम मुफरद रखा जाता है। और हमने देखा था कि जब मुफरद रहेगा और वजह शिब्स का मुफरद होना सिफात मुश्तरका के मुतअद्दिद होने से माने नहीं है। मतलब कि जब वजह शिब मुफरद होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें दो तीन तरह के वजह शिब नहीं आ सकते या मुतअद्दिद नहीं हो सकते हैं, यानी मुतअद्दिद सिफत में वो शरीक हो सकते हैं वजह शिब मुफरद होने की सूरत में। लेकिन जब ये वजह शिब मुफरद होगा तो हमने देखा था कि गैर तमसील होगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है, मैं वो वजाहत कर दूँ कि अल्लाह वाला मिनटी वालों को क्या सूझा है और क्या उन्होंने करके दिया है। इसलिए कि ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं, इसकी किताब किसी ने कमेंट में पूछा था कि ये कौन सी किताब है। ये किताब है अल बलागतुल वाज़िहा। मैं इसका सरवरक आपको शो कर देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। जस्ट ए मिनट, ये रही इस किताब का सरवरक आपके सामने। अल बलागतुल वाज़िहा ये किताब है, बयान है, मानी है और बदी है। इसके अंदर लिखने वाले मदारिस सानविया के लिए है अली जाजिम और मुस्तफ़ा अमीन इसके लिखने वाले हैं। लंदन से किताब छप चुकी है, आप इसका सरवरक देख सकते हैं दारुल मारिफ से वगैरह वगैरह। देखें, इस किताब के बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब ये किताब इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, ये किताब बहुत अच्छी मानी जाती है बलागा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं बलागा की, लेकिन वो थोड़ी सी बेसिक हैं या इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना ये मुअतबर है। बलागतुल वाज़िहा बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, जैसे कि अन्नहवुल वाज़िह मानी जाती है। अब देखें आगे चल के, अगर आप खुद ही देखें इसके एग्जाम्पल्स में, तो इन्होंने खुद भाई साहब ने इसको किस कैटेगरी में रखा, गैर तमसील। लेकिन एनटीओ के क्वेश्चन में, यूजीसी नेट जारिफ का जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन में कई मरतबा इस शेर को पूछा गया है और जो जवाब दिया गया था वो तमसील दिया हुआ था, गैर तमसील नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो तौजीह पेश की जा सकती है वो ये है कि उन्होंने एज ए तशबीह तमसील होल देखा हो,
نہ کہ تمثیل اور غیر تمثیل کو الگ کیا ہو، بلکہ یہ مطلب جو بھی اس میں سے بلونگ کرتا ہے اس کیٹیگری سے، مطلب تشبیہ تمثیل کے، اس کو سیدھا تمثیل کہہ دیا ہو بنا غیر تمثیل و تشبیہ یہ کہ بس وہ تمثیل ہے. ایسے تشبیہ جو تمثیل ہے اس کیٹیگری سے بلونگ کرتی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے اگر غیر تمثیل کا آ رہا ہے تو آپ غیر تمثیل لگانا، اور اس کتاب سے آپ کو کیا کرنا ہے، حوالہ دینا ہے. یا اگر آپ چاہیں تمثیل کا بھی آ رہا ہے تو وہاں پہ کنفیوژن ہوگی تو آپ وہاں پہ کیا لگاؤ گے. اب میرے خیال سے کہ NTA والوں نے جو صحیح کیا ہے تو وہی لگانا چاہیے. اب باقی آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کرنا چاہیے. اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں والماء یفصل بین روض الزہر فی الشقین فصلا. دیکھیں آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آگے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ سمجھیں گے اس چیز کو تو آپ کو آگے چیزوں کو کرنے میں بہت زیادہ آسانی ملے گی، اور آپ اس کو دوبارہ یاد نہیں کرنا پڑے گا. اسے رٹا مارتا نا کس کی شکل ہے کس کی شکل ہے، ایسا کچھ مارنے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ کے پڑھیں تو بس انف ہے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں والماء یفصل بین روض الزہر فی الشقین فصلا کبساط وشی جردت ایدی القیون علیہ نصرا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ والماء یفصل بین زہر الروض فی الشقین فصلا، پانی پھولوں کے باغ میں دونوں جانب فاصلہ ڈال رہا ہے، جیسے کوئی منقش چادر ہو جس پر لوہار کے ہاتھوں نے تلوار کو بے نیام کر دیا ہو. یعنی جیسے ایک باغ ہے پھولوں والے اور اس کے بیچ میں ایک نہر مطلب پانی بہ رہا ہے تو دونوں باغ کو آدھا آدھا الگ کر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، فاصلہ ڈال دے. جیسے کبساط، جیسے کوئی منقش چادر ہو جس پر لوہار کے ہاتھوں نے تلوار کو بے نیام کر دیا ہو. جس طریقے سے بنایا گیا ہو ایسے کہ بیچ میں سے تلوار کو بے نیام کر کے لگا دیا گیا ہو. اب یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم اس کو ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے جتنے اشعار ہیں اس کا دیکھ لی کہ سب ایک ہی کیٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں. اب متنبی نے سیف الدولہ کی مدح میں کہہ دیا ہے کہ یحز الجیش حولک جانبی کما نفذت جناحیہ العقاب. یحز الجیش بھڑکنا، ٹھیک ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ارد گرد مطلب حرکت دینا جس کو. حولک جانبیہ، دونوں جانب آپ کے ارد گرد. کما نفذت جناحیہ العقاب، عقاب جو پرندہ ہوتا ہے جیسے عقاب پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کو فڑفڑاتا ہے. نفذت کہہ رہے ہیں کہ یحز الجیش، لشکر آپ کے ارد گرد، حولک ارد گرد، جانبیہ دونوں جانبوں یعنی میمنہ اور میسرہ کو حرکت دے رہا ہے. یحج الجیش حولک جانبیہ، لشکر آپ کے ارد گرد اپنی دونوں جانبوں یعنی میمنہ اور میسرہ کو حرکت دے رہا ہے. کما نفذت جناحیہ العقاب، جیسے عقاب پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کو فڑفڑاتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَكَأَنَّ الْهِلَالَ نون لجین غرقت فی صحیفۃ زرقاء. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ابتدائی 3 راتوں کا چاند، ہلال 3 راتوں کی چاند کو ہی بولا جاتا ہے. ابتدائی 3 راتوں کا چاند گویا کی چاندی کی مچھلی ہے جو نیلے تشت میں ڈوب رہی ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَكَأَنَّ الْهِلَالَ، گویا کی چاند، یعنی جو ہم جس کو ہلال بولتے ہیں وہ بیسیکلی 2-3 دن کا شروعاتی جو ہوتا ہے اسی کو ہلال کہیں گے، باقی بدر ہے قمر ہے الگ الگ. نون لجین غرقت فی صحیفۃ زرقاء، ابتدائی 3 راتوں کا چاند گویا کی چاندی کی مچھلی ہے جو نیلے تشت میں ڈوب رہی ہے، ایسا لگتا ہے چاند کو دیکھنے کے بعد. اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایگزامپلس کی، کس طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور یہاں پر یہ کہ تمثیل ہے یا غیر تمثیل ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ابو فراز حمدانی نے کہا ہے اس بات کو، یہ والی پانی والی منقش والی. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ شاعر نہر کے اس پانی کی حالت کو جو 2 باغوں کے درمیان اس کے دونوں کناروں پر جاری ہے، جن دونوں کناروں کو پھولوں نے اپنی عجیب رنگت سے تر و تازہ ہریالی بکھیرتے ہوئے مزین کر رکھا ہے، اس کو تشبیہ دے رہا ہے اس چمکدار تلوار کی حالت سے جس کی دھار کی چمک برابر باقی ہے، جس کو لوہار نے بے نیام کر دیا ہے ایک منقش چادر پر. اب اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاعر 2 تشبیہ بنانا چاہ رہا ہے. نہیں، پہلی جو چھوٹی نہر کو تلوار کے ساتھ تشبیہ اور دوسری باغ کو منقش چادر کے ساتھ تشبیہ، ایسا نہیں ہے.
یعنی کہ آپ کو جیسا لگتا ہے نا کہ یہاں پر اس نے دو تشبیہ بنایا، ایک تو پانی والا اور ایک تلوار والا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دیکھی ہوئی صورت کو ایک خیالی صورت کے ساتھ تشبیہ دینا چاہ رہا ہے. وہ باغوں کے درمیان بہلنے والی چھوٹی نہر کی حالت کو منقش چادر کے اوپر رکھی تلوار کی حالت سے تشبیہ دے رہا ہے. پس جہاں وجہ شبہ یہاں پر جو آپ دیکھنا چاہیں گے کہ منفرد ہے اور یہ صورت متعدد چیزوں سے منتزع اور اخذ کی گئی ہے. مطلب وجہ شبہ جو یہاں پر ہے منفرد ہے اور مطلب منفرد نہیں ہے اور متعدد چیزوں سے منتزع اور اخذ کی ہوئی ہے. یعنی طرفین مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان مشترک صورت و ایک لمبی سفیدی کا پایا جانا جس کے ارد گرد سرسبزی اور ہریالی ہو جس میں مختلف رنگ ہو. اب یہاں پہ مفرد نہیں ہے، یہ جان لیجئے، بس وجہ شبہ جو مفرد نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا مفرد ہے. اب متنبی نے کیا کیا یہاں پر میمنہ اور میسر یعنی دونوں بازو سیف الدولہ کی مدح کی اور کہا کہ جب حرکت و اضطراب میں جب دونوں مطلب آپ کو دیکھتے ہیں تو فوراً جس طریقے عقاب پرندہ اپنے بازوؤں کو فڑفڑاتا ہے، آپ کی جو دونوں طرف فوجیں ہیں وہ ایسا کرتی ہیں. اب عقاب پرندے کی صورت ہے، اپنے بازوؤں کو جو جھاڑتا ہے اور حرکت دیتا ہے اس کو تشبیہ دے رہا ہے کس چیزوں سے؟ میمنہ اور میسر یعنی فوج کی حرکت سے. تو یہاں بھی مفرد نہیں رہا، دو چیزیں یہاں پر آ گئی. اسی طریقے سے آخر شعر میں دیکھو گے تو سورہ رفع نے کہا ہے یہاں پر کہ نیلے آسمان میں موجود مہینہ کی ابتدائی جو راتوں کے چاند ہوتے ہیں چمکدار ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، تو اس کو تشبیہ دیا کہ ایسے نیلے تشت میں ڈوب رہی چاندی کی مچھلی. یعنی ایسا کہ کوئی نیلا، ٹھیک ہے، بلو کوئی مطلب پوٹ ہو جس میں پانی رکھا ہو اور اس میں کوئی مچھلی، چاندی کی مچھلی ڈوب رہی ہو. تو یہاں پہ وجہ شبہ متعدد چیزوں سے اخذ کی ہوئی ہے اور وہ ایک نیلی چیز میں سفید کمان نما چیز کا پایا جانا. بس یہ تینوں تشبیہات جو بھی آپ کے سامنے گزرے ہیں، مطلب کہ ایک رہا یہ اور ایک اوپر والا جو ہم نے دیکھا ہے جس کا ابو فراس الحمدانی والا، یہ ساری کی چیزیں جو آپ کے سامنے بھی گزری ہوئی ہیں یہ سب ایک وجہ شبہ ایک ایسی صورت ہیں جو کئی چیزوں سے، جو چند چیزوں سے بنی ہوئی ہیں. ان میں ہر تشبیہ کا نام تشبیہ تمثیل رکھا جائے گا. اب اس کو میں بتا دوں، اس طریقے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو وجہ شبہ دینا چاہ رہے ہیں کہ صرف ایسا نہیں بتایا کہ یہ ایسی ہے، جیسے بتایا کہ پانی ایسا نہیں، بلکہ پانی ایسا ہے جیسے کہ بتایا نا یہاں جو پانی باغ میں ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک منقش چادر پر ایک لوہار نے بے نیام تلوار کو رکھ دیا ہو، کہ یہ ایک ہی وجہ شبہ لانا چاہتے ہیں. بس یہ کہ پانی کو بتانا چاہ رہے کہ یہ ایسا ہے، بٹ اس کو کس طریقے سے، یعنی جو وجہ شبہ ہے متعدد صورتوں میں لا رہے ہیں. یہاں پر بھی سیم چیز یہی ہو رہا ہے جو متنبی کر رہا ہے ممدوح کے ساتھ، کہ جیسے کہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جیسے عقاب پرندہ کرتا ہے ویسے ہمارے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا نہیں، ایسے حرکت کرتے ہیں جیسے عقاب پرندہ اپنے بازوؤں کو فڑفڑاتا ہے اپنے ارد گرد. مطلب ارد گرد بھی لا رہا ہے، فڑفڑانا بھی لا رہا ہے، سب کچھ لا رہا ہے. تو ایک ہی وجہ شبہ اس کو بتانا ہے لیکن کئی صورتوں میں لا رہا ہے وہ، تو کیا ہو جائے گا؟ مفرد نہیں رہے گا، متعدد ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا تمثیل. اور وَكَأَنَّ الْهِلَالَ نُجَيْلٌ، اس میں بھی یہی چیز ہو رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ جو ابتدائی 3 مہینے کے جو چاند ہوتے، 3 دن کے جو چاند ہوتے ہیں مہینوں کے، وہ ایسے ہے جو مطلب ایسی، اب اسے کیا بول دیا کہ وہ چاندی کی مچھلی ایسا بول دیتا، لیکن اس نے کیا کہا؟ وہ چاندی کی مچھلی ہے، نیلی تشت میں ڈوب رہی ہے. مطلب ایک ہی وجہ سے دینا چاہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو ہلال ہے چاندی کی مچھلی کی طرح ہے، لیکن نہیں، چاندی کی مچھلی کی اس طرح ہے جو ایک پوٹ میں، ایک بلو پوٹ میں جس میں پانی اس میں وہ ڈوب رہی ہو. تو ایک ہی وجہ سے اس کو کتنی طریقے سے بتا رہا ہے، یعنی ہلال کو تشبیہ دے رہا ہے ایک ایسی چاندی کی مچھلی جو کہ پانی میں ڈوب رہی ہو. تو 2-3 طریقے سے اخذ کر رہا ہے نا، تو یہ ہو گیا تشبیہ تمثیل. آپ اس کو ریکیپ کر سکتے ہیں کہ شروع کی جو 2 اشعار ہیں هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا وليل كموج البحر ارخى صدوله، یہ ہے غیر تمثیل، یہ ہے غیر تمثیل امرؤ القیس کا. اور آخری کے جو 3 شعر ہیں ابو فراس حمدانی والا والماء یفصل، اور متنبی والا یحج الجیش حولک، اور وقال السری الرفع والا وکأن الہلال نون لجین، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تمثیل ہیں. اور اوپر والے دونوں غیر تمثیل تھے.
تو یہیں تک اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، چلتے ہیں اگلی کلاس میں ملیں گے آپ سے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی تیاری پر فوکس کریں. آپ کو بیسٹ آف لک. آپ کا ایڈمیشن ہو، آپ کا JRF ہو، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھیں. بس میری ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا اور ایک اچھا سا کمنٹ دینا تاکہ میں ایسی ہی فل موٹیویشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتا رہوں. تھینک یو، تھینکس فار واچنگ. سرش کے چشمے مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا